الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ابن عبداللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 88 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، بدر کی شکست کے بعد پورا جو اہل مکہ تھا ان کی پوزیشن یہ تھی کہ جس طرح آگ کے اوپر ایک ہنڈی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ابلتی ہے، تو بالکل بعینی اسی طرح اہل مکہ، اہل کفار جو تھے اس شکست کے بعد جو ہے اس طرح ہنڈی کی طرح ابل رہے تھے، اور ان کے دل کے اوپر جو ہے چھاتی کے اوپر مونگ ڈلے جا رہے تھے، اور وہ یہ طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھے، اور یہ اس بات پہ رات دن غور و فکر کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں سے کس طرح بدلہ لیں، کیسے انتقام لیں۔ تو ناظرین اکرام، اس گناہونی سازش میں ایک دفعہ پھر جو گناہونی سازش جو ہے وہ سرور کونین کے خلاف انہوں نے اختیار کی اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ قتل کرنے کی سازش ناظرین اکرام اس طرح ہے کہ مکہ کے اندر ایک شیطان عمیر بن واب جمحی، یہ بڑا ہی شر پسند شخص تھا، بڑا ہی کینہ اور بغض رکھنے والا شخص تھا۔ یہ ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم کے اندر بیٹھا ہوا۔ اب حتیم کیا ہے؟ جو لوگ حج کو گئے ہیں، عمرہ کو گئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا حتیم یہ خانہ کعبہ کے ساتھ جو بالکل جو پیچھے جو چبوترا ہے، یہ اس کو حتیم بولتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی لیے جو ہے اس کے وسط میں سے گزر کر طواف کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس کے وہاں پر، بلکہ اس لیے طواف وہاں پر چھوڑتے ہوتے ہیں، وہ اندر سے چھوڑتے ہی نہیں ہیں طواف کرنے کے لیے۔ تو یہ خانہ کعبہ کیسا ہے، اس کے گرد طواف کرنا ہے تب طواف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے صفوان بن امیہ اور یہ جو شیطان شخص تھا، یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے جنگ کے بدر کے ان مقتولین کے بارے میں کہ جن کو کنویں کے اندر جہنم میں وصل کر کے کنویں کے اندر پھینکا گیا، یہ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ناظرین اکرام۔ اور اس گفتگو میں عمیر جو ہے وہ صفوان بن امیہ کو کہتا ہے کہ خدا کی قسم، جو لوگ بدر کے اندر مارے گئے اور کنویں کے اندر ڈالے گئے، ان کے بعد زندگی کا کچھ مزہ نہیں ہے۔ صفوان بن امیہ اس کو کہتا ہے اور عمیر اس کو کہتا ہے کہ واللہ یہ بات جو خدا کی قسم تم کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ ان کے بعد زندگی کا جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین اکرام کیا ہوتا ہے کہ عمیر بن وہب جمحی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے دل کے اوپر بھی بڑا رنج ہے، ملال ہے، کاش کہ میرے اوپر اگر قرض نہ ہوتا، میرے اہل وعیال نہ ہوتے، یعنی میرے اہل وعیال، یعنی مجھے اس بات کا غم نہ ہوتا کہ میں اگر مارا جاؤں تو میرے اہل وعیال کا کیا بنے گا، ان کی کون پرورش کرے گا، اور میرا قرض کوئی جو ہے میرے قرض اوپر نہ ہوتا تو میں جا کر مدینہ کے اندر سرور کونین کا کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں ان کا کام تمام کر دیتا، میں ان کو قتل کر دیتا۔ اور پھر کہنے لگا کہ میرا وہاں پر جانا جو ہے، چونکہ اس کا بیٹا وہاں جنگ بدر کی قیدیوں میں تھا، تو یہ کہنے لگا سفیان کو کہ میرا جانا وہاں پر اس لیے بنتا ہے، جواز ہے اس کا کہ میرا بیٹا وہاں پر قید ہے، تو میں اس بہانے جاؤں گا
میں اس بہانے جا کر وہاں پر میں سرور کونین کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ناظرین کرام ایسا ہوتا ہے کہ صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ اس طرح ہے کہ تمہارا قرض جو ہے، تیرا قرض وہ میرے اوپر ہے، وہ میں ادا کروں گا، تیری اہل و عیال جو ہیں ان کی میں نگہداشت کروں گا، میں نگہبانی کروں گا، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، ان کی ضروریات کو میں پورا کروں گا، جس طرح میرے اپنے اہل و عیال ہیں اسی طرح تمہارے اہل و عیال وہ بھی میرے ہیں، میں ان کا خیال رکھوں گا، لہذا تم یہ کام کر گزرو، یہ ذمہ داریاں میں اٹھاتا ہوں، تم جاؤ اور یہ کام کر کے آ جاؤ۔ اس بات پر ان دونوں کا عہد و پیمان ہو جاتا ہے، یعنی قرض کی ذمہ داری بھی وہ لے لیتا ہے صفوان، اہل و عیال کی نگہداشت، ان کی پرورش وہ بھی وہ لے لیتا ہے، اس کے بدلے میں سرور کونین کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا وہ عہد و پیمان کرتا ہے۔ اب ناظرین کرام اس طرح ہوتا ہے کہ عمیر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ اس بات کو اپنے اور میرے درمیان صیغہ راز کے اندر رکھنا، کسی شخص کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ ہمارے درمیان یہ عہد و پیمان ہوا ہے اور ہم اس بات پر متفق ہوئے ہیں، اس کے بدلے، قرض کے بدلے، اہل و عیال کی نگہداشت کے بدلے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، تو یہ بات صرف تمہیں اور مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ تمہارے اور میرے علاوہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے گی، لہذا تم جاؤ۔ اس کے بعد عمیر بدبخت اپنی تلوار کو زیر آلود کرواتا ہے، زیر آلود کروا کے مکے سے مدینے کا رخت سفر باندھتا ہے، اور جب مدینے کے اندر ناظرین کرام پہنچتا ہے تو ابھی مسجد کے باہر اپنی اونٹنی کو بٹھانا ہی چاہتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور نظر پڑ گئی، جبکہ حضرت عمر بن خطاب اور چند صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے بدر کی جنگ کے بارے میں، اللہ کی رحمتوں کے بارے میں، اللہ کی نصرت کے بارے میں، اللہ کے جو معجزات تھے ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو یہ وہاں پر پہنچ گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ شر پسند، یہ شیطان، یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آیا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً جاتے ہیں، سرور کونین کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس طرح عمیر آیا ہے اور تلوار اس نے لٹکائی ہوئی ہے۔ تو سرور کونین کہتے ہیں کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ تو اس دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان ساری صحابہ کو کہتے ہیں کہ جا کے سرور کونین کے پاس تم بیٹھ جاؤ، تاکہ کسی غلط نیت سے یہ نہ جائے، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے، لہذا آپ جاؤ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تلوار کو گلے سے اس طرح پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے وہ لے کے جاتے ہیں سرور کونین کے پاس۔ اندر جب لے کے جاتے ہیں تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کے گلے سے اس کی تلوار پکڑی ہوئی ہے، تو سرور کونین کہتے ہیں کہ عمر اس کی تلوار کو چھوڑ دو، اس کے گلے کو چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ تو حضرت عمر بن خطاب اس کے گلے کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سرور کونین کے پاس چلا جاتا ہے۔ سرور کونین سے پوچھتے کہ ہاں عمیر، یہ بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا تمہارا، تم کیسے آئے؟ تو عمیر کہتا ہے کہ واللہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ کی قسم اپنے جو قیدی ہے میرا بیٹا، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ اگر ہم پہ احسان کریں، مہربانی کریں تو اگر اس کو چھوڑ دیں۔ سرور کونین نے کہا کہ اگر تم اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو، اگر اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے آئے ہو، تو یہ تلوار لٹکا کے کیوں آئے ہو؟ تلوار لٹکانے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ عمیر کہتا ہے کہ واللہ یہ تلواروں بھی ہمارا کچھ نہ کر سکی، یہ تلواروں نے ہمیں بھی جو ہے نا کچھ سپورٹ نہ دی، بدر میں ہمیں تبھی تباہ برباد ذلیل رسوا کر دیا، یہ تلواریں ہمارے کوئی کسی کام نہ آئیں۔ ناظرین اکرام، سرور کونین نے کہا عمیر مجھے سچ بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر! اب سرور کونین کا معجزہ آپ دیکھیں، عمیر مجھے سچ بتاؤ کہ تم کیوں آئے ہو؟
تو عمیر پھر جھوٹ بولتا ہے کہ میں اپنے قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ احسان کر دیں، چھوڑ دیں، اس کے علاوہ میں اور میرا کوئی مقصد آنے کا نہیں ہے اور میرا کوئی کام نہیں ہے، میں اپنی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ تو سرور کونین نے کہا عمیر سنو، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے جب بدر کے مقتولین کا ذکر کر رہے تھے، ان کو یاد کر رہے تھے اور ان کو کنووں کے اندر گڑنے کا ذکر کر رہے تھے اور ان پر دکھ اور ملال کر رہے تھے اور ان پر اپنے افسوس کر رہے تھے تم، تو اس کے بعد تم نے کہا کہ افسوس کہ میرے اوپر اگر قرض نہ ہوتا، میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں جا کر محمد کو مدینے کے اندر قتل کرتا۔ اور عمیر تم بتاؤ کہ پھر تمہارے قرض کی ذمہ داری اور تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری صفوان نے اٹھائی کہ تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، تمہارے قرض کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، تم جاؤ، اس کے بدلے میں، ان دو چیزوں کے بدلے میں تم جا کے محمد کو قتل کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اے عمیر یاد رکھو تمہارے اور میرے درمیان اللہ رب العالمین کی ذات حائل ہے، جو تلوار تم لٹکا کے آئے ہو، جس کو زیر آلود کر کے تم آئے ہو، اس درمیان میرا رب تمہارے اور میرے درمیان حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ کس غرض سے آ رہا ہے، کس مقصد سے آ رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جب سرور کونین نے تمام جو یہ حالات بیان کیے کہ تم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تم یہ گفتگو کر رہے تھے، تمہارا یہ ایگریمنٹ ہوا آپس میں، اور اس بات پر متفق ہوئے، اور تمام جس بات پر متفق ہوئے اس کے بدلے میں مجھے قتل کرنا تھا، جب سرور کونین نے یہ باتیں بتائیں تو عمیر وہاں پر موقع پر بیٹھے بیٹھے کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے سچے نبی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، آپ پر جو وحی اترتی تھی ہم اس کو ٹھکراتے تھے، آپ جو ہمیں نیک اچھی باتیں بتاتے تھے ہم اس کو جھوٹا سمجھتے تھے، لیکن یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا صفوان کے اور میرے درمیان، اس کا کسی تیسری شخصیت کو پتہ نہیں ہے، یا مجھے پتہ ہے یا صفوان کو پتہ ہے۔ میں آج گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آگاہ کر دیا، اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ تو میں اس بات پر ایمان لے آیا، کیوں کہ جب مجھے اور عمیر کو اور صفوان کو جب ان دو باتوں کو پتہ تھا، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، تو پھر آپ کو یہ بات کیسے پتہ لگی؟ چلی آپ کو تو یہ بات ایسے ہی پتہ چل سکتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین آپ پر وحی بھیج کے آپ کو بتا دے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ چلے۔ تو لہٰذا میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول نبی ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میری نیک بختی جو ہے وہ کھینچ کر آپ تک یہاں پر لے آئی۔ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آواز دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، صحابہ کرام کو آواز دی اور کہا کہ اے صحابہ، عمیر کو قرآن سکھاؤ، دین کے آداب سکھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر! نبی رحمت، وہ نبی کے جس کو قتل کرنے کے لیے آدمی آ رہا ہے، بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں دار اسلام میں اور کہتے ہیں کہ اس کی قیدی کو چھوڑ دو۔ ناظرین اکرام، ادھر مکہ کے اندر صفوان بن امیہ بدبخت لوگوں میں یہ باتیں، جگہ جگہ چوراہوں میں یہ باتیں پھیلا رہا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، اے اہل مکہ،
چند دنوں میں تم ایک ایسی خوشخبری سنو گے کہ تم اپنے بدر کے درد کو بھی بھول جاؤ گے. جو تمہیں سختیاں وہاں پر ملی، وہاں پر پہنچی، جو تم شکست کھا گئے، تمہارے دلوں کے اندر جو رنج ہے، الم ہے، ملال ہے، اس کے اوپر تم خوش ہو جاؤ گے. تمہیں ایک خوشخبری ملنے والی ہے، اور یہ خوشخبری پھیلا رہا تھا، بتا نہیں رہا، کہہ رہا ہے، لیکن چند دنوں میں تمہیں خوشخبری ملے گی کہ تم اپنے غم کو، بدر کے غم کو بھلا دو گے. یعنی نعوذ باللہ سرور کونین کو یہ جائے گا، عمیر قتل کرے گا، اور تم خوش ہو جاؤ گے. تمہارے دل کے غم جو ہیں چھٹ جائیں گے، اس کے بادل چھٹ جائیں گے. اور یہ افواہیں اور یہ وہاں پر بات مکے کے اندر وہ پھیلا رہا تھا. ناظرین کرام، یہ تھی وہ منصوبہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو قتل کرنے کے لیے یہ عمیر آیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو ناکام کر دیا، اور اپنے وی کے ذریعے اپنے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا کہ یہ شخص اس نیت کے ساتھ آ رہا ہے. اللہ نے آگاہ کر دیا اپنے نبی کو. بلکہ قتل تو کیا کرنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ خود دائرہ اسلام کے اندر جب نبی کا یہ باتیں سنی، اس نے کہا کہ تم نے خطیم کے اندر بیٹھ کر یہ فلاں فلاں باتیں کی ہیں. ایک ایک بات جو کی تھی، ایک ایک بات سرور کونین نے بتا دی کہ تم نے یہ بات کی، تم نے یہ بات کی، تم نے یہ بات کی. تو اسی موقع پر وہاں پر اس نے اسلام قبول کیا. تو یہ تھی اسلام کی برکت. پہلے وہ سرور کونین کو قتل کرنے کے لیے ارادے سے آ رہا تھا. جب سرور کونین کے پاس بیٹھا، بات چیت ہوئی، اور وہیں پر اسلام قبول کیا، اور وہاں دین سیکھا. دین سیکھنے کے بعد واپس مکہ چلا گیا، اور مکہ جانے کے بعد وہاں پر اس نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اس کے ہاتھ پر بہت سے مکہ کے لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے. وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جس کو رب ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو میرا رب گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ناظرین کرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو ہوگی، بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.